الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ جب بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم واجب الاحترام علماء کرام، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وقت کی قلت ہے اور میرے بعد آپ کو ایک بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ جو کچھ بھی بیان کرنا تھا، ایک مختصر اور جامع خطاب آپ نے برادر عزیز حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب اکبری سے سماعت کیا۔ صرف حاضری دینے کے لیے اور بارگاہ مرشد میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں کرسی پر بیٹھ چکا ہوں۔ 10 منٹ گفتگو سن لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمارے مخصوص اور خاص خطیب کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آج کی مقدس پاکیزہ یہ مجلس اور آج کا یہ جلسہ جس مقدس ذات سے نسبت اور تعلق رکھتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، آپ سب جانتے ہیں، اور خصوصاً ہماری بستی اس ذات سے اچھی طرح واقف ہے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور ہم نے ان بزرگوں سے سنا ہے۔ جو بیان کرنا تھا، آپ کی سخاوت بھی بیان ہو چکی ہے اور آپ کی محبت بھی بیان ہو چکی ہے، آپ کا مشن بھی بیان ہو چکا ہے۔ صرف حاضری پیش کرنے کے لیے 2 باتیں عرض کر دوں۔ آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، دین کو پھیلانا یا دین کا کام کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن آج سے اگر 50 سال ہٹ کر کے اگر آپ بات کریں گے کہ دین کو کیسے پھیلانا ہے اور لوگوں تک دین کو کیسے پہنچانا ہے، تو آپ کو حضور سید سرکار حاجی محمود شاہ جیلانی کی سیرت پڑھنی پڑے گی۔ لوگوں تک دین کو کیسے پہنچانا ہے، مذہب اسلام کو کیسے پھیلانا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ آج مریدوں کو، چاہنے والوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی مقدس پاکیزہ سیرت کو پڑھیں۔ کرامتیں تو بہت ساری ہم سنتے آ رہے ہیں، کرامتیں سن کر کے اپنے دل کو خوش نہ کیجئے گا، کردار پر چل کر کے اپنے نصیبے پر ناز کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر کیسا عطا فرمایا ہے۔ حضور سیدی سرکار حاجی محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں یا اپنے بڑوں سے جب سنتے ہیں، تو انہوں نے جو کام ہم تک پہنچایا یا جو مشن ہم تک پیغام دیا ہمیں، وہ پیغام یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب آپ شاہ عبدالرحیم علیہ رحمت الرضوان شاہ ملاقاتیات کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ نے عرض کی، حضور مجھے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانی ہے، میں جہاں رہتا ہوں وہاں دین کو ماننے والے اور دین کو پہچاننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو وضو کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، سر کیسے جھکاتے ہیں، جھکانے کا سر
طریقہ نہیں آتا. اگر کھڑے رہیں تو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اب مجھے دین کی باتیں ان تک پہنچانی ہے. آپ کے مرشد کریم نے مشورہ دیا, آپ تشریف لائے, کئی سال تک آپ لوگوں کے بیچ میں نصیحت فرماتے رہے, آپ دین کا پیغام دیتے رہے, لیکن دیکھا کہ قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر واپس آپ قادیار شریف تشریف لے گئے اور بارگاہ مرشید میں عرض کیا, حضور جو آپ نے بتایا تھا میں نے لوگوں تک باتیں پہنچائی. اور اس وقت شاہ محمد اسحاق علیہ رحمت رضوان کا مشورہ تھا, آپ کے پیر و مرشید کے صاحبزادے کا مشورہ یہ تھا کہ سید صاحب اس قوم کو سدھارنا ہے, اس قوم کو سیدھا کرنا ہے, اس قوم کو نمازی بنانا ہے, اس قوم تک دین پہنچانا ہے, تو سب سے پہلے تم مدرسہ قائم کرو, دین کے قلعے کو قائم کرو, اس کی وجہ سے دین ساری دنیا میں پھیل جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, ولایت میں شک کرنا یا ولی ہے یا نہیں ہے یہ بتانا آج مقصد نہیں ہے. اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو ولایت کے چرچے اور آپ کی شان اور شوکت کو تو آپ کے مرشید گرامی نے اس وقت فرمایا تھا جب حضور سیدی سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی علیہ رحمت و رضوان شاہ قادیار کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. مرشد کریم کی نگاہ عنایت اٹھی, فرمایا سید صاحب اب تو بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ چکے ہو, لیکن میں ایک بات عرض فرمانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں ایک آپ شادی کر لیں, یعنی نکاح کر لیں. سرکار نے فرمایا, سرکار نے عرض کیا, مرشید یا سیدی میری عمر اتنی بڑی ہو چکی ہے, ایک میرے بیٹے ہیں غلام رسول بابا جو بھی جوان ہو چکے ہیں, اب اس حالت میں شادی کیسے کروں؟ تو سید صاحب کو جواب کیا ملتا ہے, یعنی سیدی سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی علیہ رحمت رضوان کو جواب کیا ملا؟ شاہ قادیار نے فرمایا, سید صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے ہو چکے ہو, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ شادی کے دن نہیں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں شادی نہیں کر سکتے, لیکن میں ایک بات اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کوکھ سے, آپ کی نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. میں ولایت کی بات کر رہا ہوں. کچھ ایسے ولی بھی ہوتے ہیں جن کی ولادت سے پہلے بشارتیں دی جاتی ہے, پیغام دیا جاتا ہے. آج کے دور میں کچھ بھی کہیں, آج اگر بڑے ہو گئے تو بڑوں کو بھولنا نہیں چاہیے, بلاغت بھی منزل پہ پہنچ گئے تو باپ کی عنایتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. بتانا یہ چاہتا ہوں, سیدی سرکار حاجی محمود شاہ جیلانی کی کرامتوں کو کیا بیان کرو گے؟ ولی ہیں یا نہیں ہیں یہ کیا بیان کرو گے؟ شاہ قادیار نے فرمایا, شادی کر سید صاحب, ایک بچہ پیدا ہوگا, ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کے نور سے ہند اور سندھ چمکے گا. سبحان اللہ. اور اس سید کا نام اور اس بیٹے کا نام پیر حاجی محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت رضوان ہے. آپ کو معلوم ہے سید صاحب سیدی سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی جو اپنے وقت کے غوث تھے, سرکار علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے ہندوستان کی دھرتی پر علم سیکھا اور سند مدینہ المنورہ میں ملتی ہے. کرامتیں بیان کرنی ہے, شان بیان کرنی ہے, مقام بیان کرنا ہے, مرتبہ بیان کرنا ہے, تو اس خاندان کے کسی بھی فرد کو اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو لاجواب نظر آئیں گے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. چاہے سید علی اکبر شاہ جیلانی کی زندگی کو پڑھیں, چاہے شاہ عبدالستار شاہ جیلانی علیہ رحمت رضوان کی زندگی کو پڑھیں, چاہے آپ علی اکبر شاہ جیلانی کے بیٹوں کی زندگی کو پڑھیں, سرکار سیدی محمود شاہ جیلانی کی زندگی کو پڑھیں, یا سیدی سرکار غلام رسول شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھیں. علم کے پہاڑ تھے, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن ہم تک دین پہنچانے کے لیے, ابھی مجھ سے پہلے حضرت بتا رہے تھے, دین کے قلعے کو قائم کرنا. آج لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں پر ناز کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, بڑی بڑی بلڈنگوں پہ آج ناز کرنا آسان ہے, لیکن ہم تو اس بلڈنگ پر ناز کرتے ہیں جس بلڈنگ کو 50 سال پہلے میرے محمود نے بنایا. سبحان اللہ. اس بلڈنگ پر ناز کرتے ہیں جس کو دوستوں اور بزرگوں ہندوستان یعنی کچھ کا زلزلہ بھی نہیں گرا سکا, جسے کچھ کا بھوکمپ بھی نہ گرا سکا. گرے کیسے؟ جس کے پشت پر اور جس کے سینے میں میرے محمود کا خون اور پسینہ بہا ہو, میرا محمود جہاں بیٹھا ہو, وہ گر کیسے سکتا ہے؟ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا, جب بھوکمپ آیا, زلزلہ آیا, زمین ہلنے لگی, ہمیں تو لگتا تھا کہ ابھی
کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. نسبت بہت بڑی بات ہے. نسبت ہے نسبت. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یار آج ان کا عرس ہے میں کیسے جاؤں, آج ان کا پروگرام ہے میں کیسے جاؤں. اس میں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. لیکن بزرگوں کے پاس میں یہ نہ میں ہے نہ تو ہے, یعنی وہ رکھتے بھی کچھ نہیں. حضرت بتا رہے تھے جو آیا وہ دے دیا. لیکن ان کی نسبت دیکھیں. سرکار حاجی علی اکبر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے سید سرکار حاجی محمود شاہ علیہ رحمت اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لونی شریف سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں انہوں نے انہیں ولی بنایا ہے. ولی ہم نے نہیں بنایا ہے. یہ ولایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ولایت اللہ عطا فرماتا ہے اور پہچان کچھ بڑے کرا کے چلے جاتے ہیں. حاجی محمود شاہ جیلانی کی ولایت کی پہچان کسی مفتی نے نہیں بلکہ مفتی اعظم ہند نے کروائی ہے. محمود شاہ جیلانی کی ولایت کی پہچان کسی محدث نے نہیں بلکہ محدث اعظم ہند نے کروائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میرے جیسا اگر کرسی پہ کود لے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جب بڑے کبھی کسی کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت وزن رکھتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کانٹیکٹ دیکھیں. ہماری مالیہ کے اس میانہ برادری کا ایک بندہ مالیہ سے چلا, لوگوں نے مشورہ دیا کہ اجمیر شریف چلے جاؤ. ماشاءاللہ گونگے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا نیاز کے بعد میں بولو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جو عرض کر رہا ہوں یہاں سے چلے اجمیر شریف پہنچے, بے شک کیونکہ ہمارا مرکز جو ہے وہ اجمیر شریف ہے الحمدللہ ہندوستان کا. اور ہمارا اگر پوچھا جائے گا کہ آپ کا مرکز کیا ہے تو ہم کہیں گے ہمارا مرکز لونی شریف ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہیں سے ملا ہے. آج سروں پر ہماری ٹوپیاں سلامت ہے, صدقہ حضور محمود شاہ جیلانی کا ہے. آج جتنے بھی بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں کہ میں ہوں تو کچھ بھی نہیں تھا. تیری پہچان کرائی ہے میرے محمود نے. تو کچھ بھی نہیں تھا, تجھے تو جھکنے کا طریقہ نہیں آتا تھا, جھکانے کا ڈھنگ محمود شاہ جیلانی نے سکھایا ہے. میں عرض کر رہا تھا کانٹیکٹ دیکھیں, نسبت دیکھیں. یہاں سے بندہ چلا اجمیر شریف گیا. بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں, جانا بھی چاہیے, بے شک ماشاءاللہ. لیکن وہاں گئے نا تو رات کو سوئے. کسی نے آ کر کے کہا کہ تو کیا کرنے آیا ہے یہاں پہ, تو اس نے کہا میں کینسر کا علاج لینے کے لیے آیا ہوں. کہا کینسر کا علاج تیرا یہاں نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. توجہ ہے, میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. سماعت کیجئے گا دوستوں اور بزرگوں, اپنے مقدر پہ ناز کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں در کیسا عطا فرمایا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, ایمان ہے. ہم کسی بھی خاندان سے یا کسی بھی سلسلے سے ہم بیعت کیوں نہ ہو, لیکن ہم مانتے سب کو ہے. میں اکثر کہتا ہوں یار اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے کے پیروں کو چھیڑو مت, بس اپنا پیر جو کہہ رہا ہے وہ کرتے رہو, انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیر کے مشن کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر کا مشن کیا تھا, پیر کی تمنا کیا تھی, محمود شاہ جیلانی کی آرزو کیا تھی؟ آرزو یہ تھی کہ میرے مرید کا بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جائے, میرے مرید کی بیٹی قرآن پڑھنے والی بن جائے, میرا مرید شرابی نہیں بلکہ نمازی بن جائے, میرا مرید چور نہیں بلکہ نمازی بن جائے. نماز سے اتنا پیار تھا, نماز سے اتنی محبت تھی, کیونکہ نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی تو نماز ہے. بے شک سرکار ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. سرکار محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے. احمد بھٹی نے خواب دیکھا, اجمیر شریف میں صبح اٹھے, رات کو کہا گیا کہ تیرا علاج یہاں نہیں ہے, تیرا علاج لونی شریف ہے. بے شک ماشاءاللہ. کچھ چلا جا, وہاں تیرا علاج ہے. یہ کوئی بات دوستوں اور بزرگوں کسی مرید کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. میرے محمود کو مریدوں نے بڑا نہیں کیا, میرے محمود کو شریعت مصطفیٰ نے بڑا کیا, طریقہ مصطفیٰ نے بڑا کیا ہے, سنت مصطفیٰ نے بڑا کیا ہے, نماز کی پابندی نے بڑا کیا ہے, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا انہوں نے بڑا کیا ہے. یعنی
की खिदमत करना, उस खिदमत ने बड़ा किया है। मेरे महमूद की बारगाह में आने वाले के देखा नहीं जाता था कि ये कादरी है, सोहरवर्दी है, नक्शबंदी है, चिश्ती है, रज़वी है, अशरफी है। अरे तू जो कुछ भी है, तेरा काम क्या है? कहा कि पढ़ने के लिए आया हूँ, बैठ जा। मेरे पीर ने मुरीद नहीं बनाए, मेरे पीर ने आलिम बनाए हैं। माशाअल्लाह, सुभान कैसे अल्लाह। कैसे आलिम बनाए हैं। आज लोग निकल करके कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। आखिर में होगा यही कि कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सारों को मिला है। आज दोस्तों और बुजुर्ग एहसान फरामोश हो चुके हैं। अहमद भट्टी ने सोचा कि यार ये नूरी शरीफ आया कहाँ? कच्छ में सफर तय किया। उस वक्त का सफर अल-मुख्तसर नूरी शरीफ पहुंचे। दरबार हाजी अली अकबर शाह जीलानी अलैहि रहमत रिजवान के रोजे शरीफ के सामने खड़े हैं, जुबान बाहर निकली हुई, बात कर नहीं सकते। इतने में हुजूर महमूद शाह जीलानी अलैहि रहमत रिजवान तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे ही निगाह पड़ी, पहचान गए जिनके बारे में मुझे यहाँ भेजा गया, शायद वही शख्सियत यही होगी, यही जात है। कदमों में गिर गए, कहा हुजूर कई दिनों से बीमार हूँ, अजमेर शरीफ गया था, ठिकाना नूरी शरीफ बताया गया है, इतना सुनना था। मेरे महमूद ने जुबान को पकड़ा, अंदर डाला, कहा अजान पढ़, अजान पढ़। आज भी दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख गवाह है इस बात की। अहमद भट्टी ने उस वक्त बोलने की ताकत नहीं थी, मेरे महमूद ने हाथ क्या लगाया, बोलने की ताकत आई, अजान मुकम्मल की। अल्लाह ने 40 साल बाद में जिंदगी अता फरमाई। मेरे महमूद के पीछे पीछे चल करके ये 40 कमरों पर मुश्तमिल एक बड़ी बिल्डिंग जो बनी है, ये किसी और ने काम नहीं किया, ये उसी कैंसर वाले मरीज अहमद भट्टी ने किया है, जिसको अल्लाह के वली महमूद शाह जीलानी ने सिखाया था। मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इस शेर पर गुफ्तगू को खत्म कराऊं। मेरी बिगड़ी बनाई है मेरे महमूद ने, मेरी सोई किस्मत जगाई है मेरे महमूद ने, मैं कुछ भी नहीं था, मेरी पहचान कराई है मेरे महमूद ने। तेरी क्या औकात के तू कुछ बोले ए अकबरी, तेरी जुबान चलाई है मेरे महमूद ने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।